اور سوال آ رہا تھا، کیا بچوں کو جب مائیں دھو رہی ہوتی ہیں، باوضو ہوتی ہیں اکثر، یا نماز کے دوران بھی کبھی ایسا ہوتا ہے لے کے جانا پڑ جاتا ہے ان کو بیت الخلاء میں، تو کیا اس سے دھونے والے خاتون ماں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک اور البتہ دوسری حدیث بھی اسی ضمن میں آتی ہے کہ کسی صحابی نے عرض کیا تھا، رسول اللہ میں غسل کر رہا تھا، اس کے بعد یعنی بعد میں کبھی ہاتھ لگ گیا تو کیا وضو ٹوٹ گیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے بدن کا ایک حصہ ہی تو ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ بات ہے کہ نبی پاک کے دور میں بھی صحابیات اپنے بچوں کو دھویا کرتی تھیں. آپ نے کسی کے لیے حکم یا ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ وضو کریں بچوں کو دھونے کے بعد. اور پھر ان ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے یہ یعنی تطبیق دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دونوں میں موازنہ کیا جاتا ہے. یعنی ایک میں آپ فرما رہے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے میں فرما رہے ہیں کہ وہ بدن کا حصہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر شہوت سے کسی نے چھوا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر شہوت کے ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی بنا شہوت کے اگر کسی کو ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہاں پہ جو بڑی عمر کی بوڑھی خواتین یا مرد حضرات گھروں میں ہوتے ہیں، بستر پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی گھر کے مرد یا خواتین دھو رہے ہوتے ہیں، خود نہیں اپنے آپ کو پاک کر سکتے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر ان کو دھو رہے ہیں یعنی وضو کیا ہوا ہے تو ان کو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ ان کو نعوذ باللہ شہوت سے نہیں چھو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یعنی یہ مجبوریاں ہیں اور شریعت نے اس میں آسانی رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو نہیں فرمایا کہ انہوں نے بچے کو دھونے کے بعد وہ وضو بھی کریں، اور نہ ہی ہمیں سنت سے ایسا کچھ ملتا ہے.